لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ومبشرا ونذيرا وخاتما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم درس قرآن کی اس نشست میں بھی حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہماری اس محفل پاک کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، آج درس قرآن کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع پڑھیں گے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس قرآن کو ہمارے ایمان کے تقویت کا سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، اور وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کافروں کے لیے کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت، اور کافر خود ہی بہت بڑے ظالم ہیں. اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس حکم کی تاکید کے طور پر یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس خرچ کرنے کی مہلت جو ہے وہ بڑی کم ہے، کہ خرچ کرنے کی جو آپ کو ایک مدت، ایک معینہ جو وقت دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے. یعنی جیسے کسی ایک طالب علم کو یہ کہا جاتا ہے کہ امتحان کی تیاری کرو، پڑھو، امتحان سے پہلے امتحان سر پر، یعنی وقت تھوڑا ہے، ساری عمر پڑھنا ہے لیکن اگلے درجوں میں جا کے پڑھنا ہے.
اس درجے کی تیاری کرنے کے لیے وہ دن دور نہیں کہ جب جانچ ہوگی، پڑتال ہوگی، جب امتحان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن سے پہلے پہلے کرو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جو خریدنا ہے وہ آج خریدو، جو بیچنا ہے وہ آج بیچ دو، کیونکہ مال کے حوالے سے ذہن میں تاثر یہی آتا ہے کہ یہ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم دنیا کے مال سے دنیا تو خرید رہے ہیں، دنیا تو بنا رہے ہیں، لیکن اصل خرید و فروخت یہ ہے کہ جو کوئی دنیا میں رہتا ہوئے دنیا کا مال اس انداز میں خرچ کرے کہ وہ آخرت کے لیے اپنے لیے بہت کچھ خریدے۔ تو وہ دن جس دن خرید و فروخت نہیں ہو، سارے کا سارا مال بھی اس وقت دینا چاہیں گے تو نہیں دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہوش و حواس میں صحت اور سلامتی کی حالت میں دیا جائے۔ جب مرنے لگو تو تب وصیت کرو، تب یہ کہو کہ یہ مال اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، تو تب تو وہ اس کا ہو گیا، اب تو ہو ہی جائے گا، تم دنیا سے جا رہے ہو اب تو اس کا ہو ہی گیا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اپنی زندگی میں اپنی صحت اور سلامتی میں وہ مال اللہ کی راہ میں دے۔ تو اس دن جس دن تم سب کچھ بیچ کر بھی اس پوری دنیا کو دے کر بھی تم ایک نیکی نہیں خرید سکو گے، اس سے پہلے پہلے نیکیاں خریدو۔ یعنی کافر کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ اگر اس پوری زمین اور کائنات جتنی بھی دولت تمہیں دے دے تو کیا تو اپنی نجات کے عوض کو ہمیں دے دے گا؟ کافر کہیں گے ہم دے دیں۔ اللہ فرمائے گا میں ہرگز قبول نہیں کروں، اب وہ وقت نہیں ہے قبول کرنے کا۔ دنیا میں رہ کر خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انفق علیکا، تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ یعنی تم اللہ کی راہ میں مال دو تو اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ید اللہ مدعا لا تغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، کہ تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور فرمایا ید اللہ ملعا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اب علامتی طور پر ہاتھ سے مراد اللہ کے خزانے، حدیث پاک میں لفظ تو ید آیا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے۔ یعنی تم یہ گمان بھی مت لانا کہ اچھا میں دیتا چلا جاؤں گا، مجھے دنیا جہاں کی دولت ملتی جائے میں دیتا چلا جاؤں گا تو اس سے کئی گنا زیادہ رب کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ لا تغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، دن رات بھی وہ خرچ کرے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ساری کائنات میں ہر کو جو کچھ اس کی خواہش اور آرزو ہے اگر وہ عطا کر دے، سب کو سب کچھ بھی دے دے، تو اس کی شان ربوبیت میں اس کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ جتنا کسی سمندر میں سوئی کو ڈبوئیں اور اس سوئی کو باہر نکالیں تو اس کے نکے پر لگنے والا جو پانی ہے اس کی وجہ سے سمندر میں کوئی کمی آئے، اتنی کمی بھی اس کے خزانوں میں نہیں ہوتی اگر وہ سب کو سب کچھ بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فانه لم یغد ما فیہ یدہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کس کس کو عطا فرمایا، کتنی اس کی مخلوقات ہیں، کتنے جہان آباد ہیں، کتنی کائناتیں اس نے بنا دی ہیں، کتنے عالم اس نے تخلیق کر دیے، اس ہر عالم میں نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ازل سے ابد تک وہ دے رہا ہے اور وہ شروع سے لے کے آخر تک عطا فرما رہا ہے۔ تو جتنی زمین و آسمان کی تخلیق کی مدت ہے
اس سے بھی لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو دیکھا نہیں اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو ذرا میری راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، میں خود رب تجھے غنی کر دوں گا، میں رب تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں واپس ملتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ مال اس دنیا میں ملے گا، بلکہ اس کا اجر، اس کا ثواب نیکیوں کی صورت میں، اللہ کے فضل کی صورت میں آخرت میں بھی عطا ہو۔ پھر اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، قال انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفقی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تحسی گن کے مت کرو، جب اللہ کی راہ میں دو تو پھر مت گنو، گن گن کے پھر نہ خرچ کرو کہ میں نے اتنا دے دیا، میں نے اتنا دے دیا۔ اس گننے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس کا حساب رکھا جائے، اس ماہ میں نے اتنا صدقہ کر دیا ہے، اب تک اتنا ہو گیا ہے، آج میں نے اتنے پیسے دے دیے تھے، وہ جو دے دیا اسے بھول جاؤ، وہ جو دے دیا اس کو گنو مت، اس کو اپنی آخرت کی ایک انویسٹمنٹ سمجھو، وہ کو اس پر لگا دیے، اس کا اجر مجھے آخرت میں چاہیے۔ فرمایا کہ انفقی ولا تحسی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن گن کے مت کرو، فیحسی اللہ علیک، اللہ بھی پھر تمہیں گن گن کے دے گا۔ اگر تو اللہ کی راہ میں گن کر دے گا تو اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ ولا تعی، اور اپنے ہاتھ کو مت روکو، فیعی اللہ علیک، اللہ بھی تم پر اپنا ہاتھ روک لے۔ یعنی جو کنجوسی ہے، جو ایسی ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے انسان سوچے، تذبذب کا شکار ہو اور ہاتھ کو روک لے، تو اللہ بھی اس کا رزق روک لیتا ہے، اللہ اس پر ہاتھ کو تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ کشادہ ہوں گے، جو کھلانے والا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہوگا، اللہ اس کو بھی کھلائی عطا فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں محو سفر تھا، اور سامنے احد کا پہاڑ آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، آپ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے، اور تیسری رات مجھ پر ایسی آ جائے کہ ایک دینار بھی اس میں سے بچا ہوا ہو، سب اللہ کی راہ میں دے دوں، آگے پیچھے دائیں بائیں سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں، میں اللہ کی راہ میں دے دوں، سوائے اس کے کہ اگر کچھ قرض ادا کرنا ہو تو میں اس کے لیے بچا کر رکھوں۔ اچھا، اب یہ ایک حدیث پاک، اسی کا اگلا متن اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر ذرا یہاں ٹھہر جاؤ اور میرا انتظار کرو، اور پھر خود آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ پھر اس کے بعد اچانک سے ایک بڑی تیز آواز آئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گھبرا گیا، میرا دل کیا میں بھاگ کے جاؤں اس سمت کی طرف جدھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا، کیا معاملہ کیا ہوا؟ کہتے میرے دل میں گمان سا گزرا، لیکن پھر اچانک مجھے حکم یاد آ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابو ذر یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں ہی ٹھہرے رہیں اور میرا انتظار کریں۔ فرمایا اس حکم نے مجھے روکے رکھا، کچھ دیر ہوئی، لیکن فرماتے میں پریشان تھا کہ ہوا کیا۔ کچھ دیر ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنی ہے، اور میں فوراً آپ کی طرف جانے ہی والا تھا کہ مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا، پھر اس وجہ سے میں یہاں سے نہیں ہلا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر کیا تو نے وہ آواز سنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے۔ میں پھر وہ اصل میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ ان کے آنے کی آواز تھی، اور آ کے انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی، کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے وہ شخص جو اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو اپنا الہ، اپنا معبود نہ مانتا ہو، اس حالت میں وہ اللہ سے ملے گا، یعنی اس کو اس حالت میں موت آئے کہ شرک نہ اس نے کیا ہو، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کچھ گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چاہے اس نے فلاں گناہ کیا، چاہے فلاں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر ہاں، اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہوگا لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اب جو پہلا متن ہے حدیث پاک کا، اس کے ساتھ اس بخشش کے نبی، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کا ذکر فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں دینے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر بخشش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، لیکن وہ شرک نہ کرتا ہو، اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف فرمائے گا، جو سخاوت اس نے کی ہوگی وہ قبول ہوگی، اللہ کی راہ میں دینے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش ضرور فرمائے گا۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث پاک میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم مسجد نبی شریف میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، اور اس کے بعد پہلے آپ کا معمول تھا کہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، نماز عصر کے فوراً بعد آپ فوراً جلدی سے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے، آپ اپنے حجرہ اقدس میں چلے گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ بیچ میں سے آپ نکلے اور اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ اکرام بڑے حیران ہیں، اور وہ اس بات پر حیران کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خلاف معمول بڑی جلدی سے چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ تو ابھی صحابہ نے پوچھا نہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر مجھے یاد آیا تھا، اے عقبہ بن حارث مجھے یاد آیا کہ گھر میں صدقے کا سونے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا، اور مجھے یہ تھا کہ وہ گھر میں پڑا نہ رہ جائے، مجھے یاد آیا فوراً سے پہلے میں اس کو صدقہ کر کے آیا ہوں، پھر دوبارہ آپ لوگوں کے درمیان آؤں۔ یعنی اتنی بھی تاخیر آپ نے نہیں فرمائی۔ اسی سے فقہا، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ نیکی میں جلدی کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے جب آپ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیں پھر اس پہ تاخیر نہ کریں، پھر کوشش کریں جلدی سے جلدی اس کو کر کے اپنے نصیب میں وہ نیکی لکھوا لیں، کیا پتا زندگی پھر اتنی مہلت نہ دے، کیا پتا کہ زندگی اتنی وفا نہ کرے، کیا پتا کہ پھر مہلت نہ ملے۔ گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو جتنا تاخیر میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں، خدا نہ خواستہ وہ ذہن بن گیا کسی برائی کا، اس کو ٹالے، کوئی لمحہ ایسا آئے گا جہاں دل مضبوط ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بچا لے گا، اور اگر نیکی کا ارادہ کریں تو پھر جلدی کریں، پھر فوراً نیکی جو ہے وہ آپ کر گزریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیکی آپ سے قضا ہو جائے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا تو میں ایک دم سے جو ہے وہ رک گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے؟ فرمایا کثیر مال رکھنے والے لوگ خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے ان کے علاوہ مالدار لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا مگر وہ بڑے کم لوگ ہوں، یعنی جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے خیرات کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے کم ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرمایا تم میں سے ہر کوئی ان قریب تم میں سے اپنے رب سے ایسے ملاقات کرے گا، ایسے کلام کرے گا کہ درمیان میں کسی اور ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی،
جیسے اللہ کا کلام ابھی ملا بذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا، اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے امت کو خطاب فرماتا، کیونکہ قرآن میں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے، اپنے نبیوں کے ذریعے اس نے اپنے پیغامات بھیجے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اور اللہ ہم کلام ہوں گے، اللہ ایسے کلام فرمائے گا کہ درمیان میں کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، یعنی بالکل براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کلامی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اس حال میں کلام کرے گا، اور جو اپنے کو دائیں دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اس نے کوئی عمل اوپر بھیجا ہو، بائیں دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کو کوئی عمل بھیجا ہو، سامنے دیکھے گا کوئی عمل اس کو بھیجا ہوگا تو نظر آئے گا، نہیں تو فرمایا اس کو جہنم نظر آ رہی ہو، سامنے سیدھی اس کو جہنم نظر آ رہی ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اس جہنم سے بچو، صدقہ کر کے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں اللہ کی راہ میں نہ دے دو، اس جہنم سے بچو۔ اللہ سے ملاقات کا جب وقت آئے گا تو سوائے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھیجے ہوئے اس کے سوا کچھ بھی وہاں نظر نہیں آئے۔ سورۃ حشر کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم میں سے ہر جان یہ غور کرے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کون سی کمائی آگے بھیجے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ سارے اعمال کو جانتا ہے، ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کون سے عمل آگے بھیجے۔ تو اس لیے یہ بڑی تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس دن سے پہلے جس دن پھر کچھ بھی کام نہیں آئے، جس دن پھر یہ ساری کمائیاں یہ دولت یہیں رہ جائے گی، بلکہ الٹا بندہ اس کے حساب میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو وہ مال انسان کو بچائے گا، جو جوڑ کے رکھا ہوگا اس کے جڑنے سے پھر پیچھے جو کباہتیں ہوں گی، جو لڑائیاں ہوں گی، وہ بھی انسان کے ذمہ پڑتی۔ آگے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور فرمایا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے حکم سے، اور جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہتا ہے، اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بے شک بلند بڑائی والا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کو بیان فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ پر اس آیت الکرسی کی فضیلتیں آئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ ساری آیتوں کی سردار آیت ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں اگر شیطان ہوا تو وہ بھی نکل کے بھاگ جائے گا، فتنے فساد سب ختم، سب برائیاں برے اثرات ختم، شیطان تک بھی ہوگا، ابلیس لعین بھی ہوگا، تو وہ اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ جدھر آیت الکرسی پڑھی جائے ادھر شیطان نہیں آتا۔ اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک مروی ہے، فرمایا جو شخص رات کو اپنے بستر پر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر جب بھی جائیں تو یہ معمول بنائیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کرنی۔ اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہے۔ آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور یہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کو ایسے ہی نہ سمجھیں کہ ایک معمولی سی آیت ہے جس کو ہم بس ایک روایتی انداز میں پڑھ لیتے ہیں۔
یہ آیت الکرسی بھی وہ آیت ہے جو خود اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو جب اس کو پڑھا جائے گا تو پھر کتنی زیادہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب اس بندے کو دیتا ہے. حاکم میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور نماز، روزے اور صدقات کے فضائل بیان فرما رہے تھے. اور پھر ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم آیت کون سی ہے جو آپ پر اتری؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت الکرسی. یعنی جتنا بھی کلام نازل ہوا ہے اس میں عظمتوں والی جو آیت ہے، ویسے تو ایک ایک حرف عظمت والا ہے، ایک ایک اس کا جو زیر زبر پیش شد اور مد ہے، اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے، جو قرات ہے، جو متن ہے، جو مفہوم ہے، جو تفسیر ہے، ہر چیز ہی افضل. لیکن فرمایا کہ عظمتوں والی آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک روایت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی فرشتے کے ذریعے نہیں. اب یہ اگر بندہ ذرا غور سے سوچے تو یہ بھی اس بندے کا پروٹوکول ہے، یہ اس بندے کی شان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے جان قبض کر رہا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور روح کو قبض کر لیتے ہیں. آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول رکھنے والے شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ خود آئے گا اور بڑی رحمت سے، بڑے پیار سے اس کی روح کو قبض کرے گا. اور یہی روایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی مروی ہے. اور یہ ساری روایت کے بعد فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو خود قبض کرتا ہے. اور دوسرا یہ فرمایا کہ اس کو اللہ مجاہد کا درجہ عطا فرماتا ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اور مجاہد بھی کوئی عام نہیں، مجاہد کوئی 14ویں 20ویں 21ویں صدی کا مجاہد نہیں، کسی اس جگہ پر ویسے ہی کوئی جہاد کرنے والا نہیں. فرمایا مجاہد بھی وہ جس نے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہو، اس مجاہد کا سا اس کو درجہ عطا ہوتا ہے جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس کے گھر میں برکت، اس کے پڑوس میں برکت، اس کے آس پاس کے گھروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی امان میں لے آتا ہے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ آیت الکرسی کیا ہے تو کبھی اس کو پڑھے بغیر تم لوگ نہ سو، اس کو پڑھے بغیر کبھی اپنے بستر پر مت جاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جس نے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھی، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے آیت الکرسی پڑھی کسی بھی چیز پر اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. گھر میں آٹے پر آیت الکرسی پڑھی جائے برکت آ جائے گی. سالن پہ آیت الکرسی پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا، گھر کی چیزوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی اس سے زیادہ فضیلت والی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ آیت الکرسی کی فضائل میں، فضیلتوں میں بے شمار احادیث ہیں. اور فرمایا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جو ہی اس کی روح قبض ہوئی وہ سیدھا جنت میں. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنانا چاہیے. ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد پڑھیں، جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 نمازوں میں آیت الکرسی پڑھی. ایک نماز میں آیت الکرسی جب پڑھ لی ہم نے فرض نماز کے بعد تو اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں، پھر پڑھی پھر حفاظت میں. اس طرح ساری زندگی ہم اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں. اور اگر رات کو سوتے وقت پڑھیں گے تو فرشتے ہماری حفاظت کریں گے. اس بندے کا انتقال ہو جائے اس صورت میں تو پھر وہ اس کو مجاہد کا درجہ ملے گا. یہ ساری فضیلتیں آیت الکرسی کی. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو تو آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دو، تمہاری داد رسی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیتا ہے. شکر گزار بندے کا دل اس کو عطا فرما دیتا ہے. صدیقین کا عمل، انبیاء کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے.
اور اس پر اپنا دست رحمت رکھ دیتا ہے، اور جب وہ انتقال کرتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اور اس میں جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور بے شک اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں زمین اور آسمان۔ یہ ذرا غور کیجئے، کرسی سے مراد علماء فرماتے ہیں علم بھی ہے، علماء کو بھی جو ہے وہ اس اسم سے مشتق کرتے ہیں، اس اسم سے بلاتے ہیں۔ کرسی سے مراد عظمت ہے، کرسی سے مراد ملکیت، ملک اور حکومت ہے۔ اور امام ابن المنذر ایک حدیث لے کر آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذرا اندازہ کریں اللہ کی کرسی، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ دنیا کی کرسی کا ایک ذکر آ جاتا ہے، ایک تخیل سا آتا ہے، یہ نہیں، فرمایا اللہ کی کرسی اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اگر بچھا دیا جائے، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اگر بچھا دیا جائے تب بھی وہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہوں گے جس طرح ایک انگوٹھی وسیع میدان کے اندر رکھی ہوتی۔ ابھی ہم صرف اس مسجد کے حال کو دیکھیں نا، اس حال میں اگر کسی جگہ پر ہم انگوٹھی رکھ دیں تو کتنی جگہ گھیرے گی؟ یعنی اس حال کی نسبت سے اگر دیکھیں تو انگوٹھی کتنی سی جگہ گھیر لے گی۔ فرمایا 7 زمینیں پھیلائی ہوں، 7 آسمان پھیلائے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ان 7 زمینوں اور آسمانوں کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے ایک وسیع میدان میں کوئی انگوشتری رکھی ہو، کوئی انگوٹھی رکھی ہو، اور اللہ کا عرش بالکل ایسے اتنا ہی وسیع ہے۔ اللہ کے عرش کے مقابلے پہ کرسی ایسے ہے جیسے وسیع میدان میں کوئی انگوٹھی رکھی، اللہ کا عرش اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اتنی وسیع اور اس کائنات تخلیق فرمائی، اتنی وسیع کائنات تخلیق فرمائی، تو پھر اندازہ کریں خود وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہوگی جو اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اتنی شان عطا فرمائے، ہستیوں کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، خود پروردگار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اور دین میں کچھ زبردستی نہیں، دین میں بے شک کوئی زبردستی نہیں، خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی ہے جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک انصار قبیلے سے بنو سالم بن عوف کے قبیلے کے ایک صحابی تھے حضرت حسین، ان کے 2 بیٹے مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پھر جو ہے وہ ایک مشورہ مانگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 2 بیٹے ایمان نہیں لے کر آ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، تو میں جبرن زبردستی مسلمان کروں؟ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ زور زبردستی سے کسی گن پوائنٹ پہ نہیں کسی کو کلمہ پڑھایا جا سکتا، زور زبردستی سے کسی کو نیکی کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایمان کا جو تقاضا ہے، اس کا جو سارے کا سارا سلسلہ ہے وہ قلب سے چلتا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھیں نا کسی کے خوف سے زبان سے کوئی کلمہ پڑھ لے لیکن دل ہی مسلمان نہیں، وہ دل سے ہی تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ دل سے تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس طرح کسی کو متاثر کیا جائے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میرے مطالعے سے گزرا کہ آپ جو ہے نا جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک سے کیچڑ اٹھا، چھینٹیں اٹھی اور وہ ایک دیوار کے اوپر پڑ گئی۔ اب آپ وہاں سوچ رہے ہیں پریشان، آپ نے کہا یہ کیا مجھ سے ہو گیا، اس گھر والے کی دیوار مجھ سے خراب ہو گئی۔ پٹی کے کچے گھر ہوتے تھے، کون سا کوئی پکے سیمنٹ کے گھر تھوڑی تھے۔ فرمایا اگر میں اس کو صاف کروں گا، دھو دوں تو اس کی مٹی بھی اترے گی، ایسے چھوڑ دوں تو بڑا غلط ہوا کہ اس کی دیوار پر داغ لگ گئے۔ آپ اس کش میں مبتلا پریشان وہاں کھڑے۔ اچھا اس دوران گھر کا جو مالک ہے وہ نکل آیا، اور وہ ایک یہودی تھا، وہ یہودی تھا، گھر کا مالک تھا، وہ نکل آیا اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ قرض بھی دینا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ امام صاحب قرض لینے آ گئے۔ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کچھ نہیں، کہنے لگا کہ آپ قرض کی رقم لینے آئے،
میرے پاس تو ابھی اس نے پورا جملہ نہیں بولا، امام ابو حنیفہ کہتے قرض کو چھوڑو، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاؤں سے کچھ چھینٹے کیچڑ کے اڑ کے تمہاری دیوار پہ پڑ گئے ہیں، میں اس کو صاف کیسے کروں؟ یہ سننا تھا، اتنا ایک عمل ہے اس یہودی کے اندر کی کائے پلٹ۔ اس نے کہا دیوار بعد میں صاف کریں گے، پہلے میرا دل صاف کرے، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ جبر نہیں ہے دین میں، لیکن اس طریقے سے اپنے اخلاق اور کردار کا اظہار کرنا کہ دوسرا خود اسلام کی طرف مائل ہو، یہ اصل میں اسلام کی تبلیغ۔ اسلام کی تبلیغ کرنے سے زیادہ اسلام کی تبلیغ بننے پر زور دیا گیا۔ تبلیغ نہ کریں، بن کے دکھائیں دوسروں کو، دیکھیں پھر کس طرح وہ اسلام کی طرف آئیں۔ تو آپ نے فرمایا دین میں جبر نہیں، اور بے شک یہ راہیں جو ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں، کہ جو کچھ بھی گمراہی کی راہیں وہ الگ ہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور جس نے اس کو تھام لیا وہ ایسی زبردست گرہ میں جڑ گیا جو کبھی کھلنے کی نہیں۔ یہ ایمان کی گرہ وہ گرہ ہے جو انسان کو اس دنیا سے اس جہان تک اور اس جہان سے پھر جنت تک لے کر جائے، یہ کبھی گرہ کھلنے والی نہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ کوئی اگر اندھیرے میں پھنس بھی جائے، بھٹک بھی جائے، اب آپ دیکھیں نا ذرا یہ غم کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ آزمائش بھی ہے اور ایک طرح سے اللہ کی طرف سے خبرداری بھی ہے۔ جو ہی تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے ہم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی جب بھی کہیں تھوڑا سا بھی کوئی مغالطہ ہمیں پڑ جائے، ہم غفلت کا زیادہ شکار ہو جائیں تو ایک کھینچ سی پڑتی ہے، اللہ واپس لے آتا ہے اس بندے کو۔ اللہ اپنے بندوں کو ظلمات میں، اندھیروں میں نہیں چھوڑتا بلکہ نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور فرمایا اور کافروں کے حمایتی تو شیطان ہے، طاغوت ہے، وہ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ روشنیوں سے نکالو اور اندھیروں میں ان کو پستیوں میں گرا کے رکھو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو طاغوت کے پیچھے چلے اور گمراہیوں میں پڑ گئے، وہی تو لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ جو طاغوت ہے نا، اس کی مفسرین نے فرمایا یہ 4 قسم کے طاغوت ہیں۔ ایک تو ابلیس، اس کے راستے پر چلنا، ایک وہ کہ جو اپنی عبادت کرانے پر راضی ہو جائے، یعنی کوئی اس کی عبادت کرا، پہلے زمانے میں دیکھیں نا فرعون، شداد، حمان گزرے، نمرود گزرا، جو خدائی دعوے دار تھے، یعنی وہ جو اپنی عبادت کرانے پر راضی ہو، اور تیسرا وہ جو اپنی عبادت کرانے کا حکم دے، خود کہے، خدائی دعویٰ کر دے، وہ طاغوت۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وہ جو وحی الہی کے بغیر کسی علم غیب کا دعوے دار بن جائے، یعنی مقصد وہی ہے کہ طاغوت اصل میں شیطان کا راستہ ہے، وہ راستہ جو گمراہیوں کی طرف بھٹکاتا ہوا انسان کو جہنم کی گہرائیوں تک استغفر اللہ لے جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ نور کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ نیکی کا راستہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کر تو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدول کریم ہمیں روشنیوں کا راستہ عطا فرمائے، روشنیوں کا سفر عطا فرمائے، ہر طرح کی ظلمت سے، اندھیروں سے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔